السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، کامرانی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا
جو تمہیں لاحق شدہ نقصان کو دور کر سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا طاقت رکھتا ہے۔ حضرات یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہے، دیتا وہی ہے، نوازتا وہی ہے، محروم کرتا بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، قسم خدا کی کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور ہمارا، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتاب و سنت میں بے شمار آیتوں میں، بے شمار احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارا نفع، ہمارا نقصان، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری خوشی اور ہمارا غم، ہماری ترقی اور ہماری تنزلی، یہ سب کچھ اللہ الہ واحد کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات آج محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم سفر کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ سفر کا مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے، مظلوم اس حیثیت سے کہ سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مختلف اندیشوں کو لے کر جیتے ہیں، مختلف خیالات کو لے کر جیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کب کیا حادثہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کب کون سی مار پڑ جائے گی۔ مختلف اندیشوں کو لے کر، مختلف خیالات کو لے کر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج کے دور میں بھی جی رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سختی سے منع فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، اس حدیث کے آخری جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگوں کے اندر جو بدعقیدگی کی جو صورتیں پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی صورت نحوست کا عقیدہ بھی ہے، بہت بڑی صورت نحوست کا عقیدہ بھی ہے۔ پہلے دور کے لوگوں میں یہ نحوست کا عقیدہ پایا جانا یہ عام بات تھی۔ قرآن مجید ابتدائی دور کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مشرک قومیں، کافر قومیں نحوست کا عقیدہ رکھتی تھی۔ کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی فرد کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ عام تھا ان لوگوں کے درمیان۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، نحوست کا عقیدہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ مشرکوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، کافروں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ چلتے چلتے آج
مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ کوئی شخص اگر ہمارے سامنے آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس آدمی ہے۔ اگر کوئی جگہ ہم چلے گئے تو یہ منحوس جگہ ہے۔ بہت سارے مقامات، بہت سارے مہینے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں، اس جگہ میں، اس وقت میں اگر کوئی کام ہم کریں گے تو ہمارا کام کامیاب نہیں ہوگا، ہمارا کام سکسیسفل نہیں رہے گا۔ فلاں دن پر، فلاں جگہ پر، فلاں وقت پر اگر ہم کوئی کام شروع کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا کام برباد ہو جائے گا، ہمیں نقصان پہنچے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ مشرک قومیں، کافر قومیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا کرتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب بھیجتا تھا تو وہ لوگ پیغمبروں کو الزام ٹھہراتے تھے، پیغمبروں کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ان کے نافرمانی کے سبب ان پر عذاب آیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا تو یہ پیغمبروں کو، رسولوں کو الزام ٹھہراتے تھے کہ ہم پر جو عذاب آیا ہے یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے، ہمارے شہروں پر جو عذاب آ رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے آ رہا ہے۔ زمانہ کس کو بخشا ہے؟ نعوذ باللہ پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے سے کہا کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ نعوذ باللہ وہ قوم کہتے تھے کہ اے صالح تم بھی منحوس ہو اور تمہاری نحوست کے سبب ہم پر بھی یہ نحوست آ رہی ہے۔ فرعون اور قوم فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہی کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ جب ان لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھائی ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تمہارے ماننے والوں کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں پہنچی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر اہل انطاکیہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل انطاکیہ کی جانب 3 رسولوں کو بھیجا گیا۔ ان 3 رسولوں کے قوموں نے بھی یہی جواب دیا قالوا طائرکم معکم۔ ان تینوں رسولوں کو یہی جواب دیا کہ تم ہمارے لیے باعث نحوست ہیں۔ نعوذ باللہ۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفرا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ اگر نحوست ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے گناہوں میں ہوتی ہے، میرے اور آپ کے معصیتوں میں ہوتی ہے، میرے اور آپ کے بدعمالیوں میں ہوتی ہے، میرے اور آپ کے غفلتوں میں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نحوست کی کوئی اصلیت نہیں ہے، میرے اور آپ کے گناہوں میں نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن قوموں پر عذاب بھیجا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب جب عذاب بھیجا، رسولوں کی نافرمانی کے سبب جب عذاب بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند منحوس دنوں میں عذاب بھیجا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن منحوس نہیں ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا ہے وہ گناہ منحوس ہوتا ہے، وہ معصیتیں منحوس ہوتی ہیں، وہ غفلتیں منحوس ہوتی ہیں. دن منحوس نہیں ہوتا، جگہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدشگونی اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، نحوست کا عقیدہ رکھنا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. حضرت معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جس قوم میں میں رہتا ہوں اس قوم کے درمیان چند لوگ ہیں، وہ لوگ نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف ایک وسوسہ ہے، وسوسے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، نحوست کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا، یعنی وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، وہ شخص مسلمانوں میں سے ہو نہیں سکتا جس کے اندر نحوست کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کے اندر بدشگونی کا عقیدہ پایا جاتا ہے. جن کے اندر نحوست کا عقیدہ ہوتا ہے وہ کان کھول کر سن لیں. جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے لیے منحوس ہے، فلاں جگہ ہمارے لیے منحوس ہے، اگر صبح اٹھتے ہی اگر ہم کام کو چلے جاتے ہیں، کام کو جانے کے بعد اگر ہمارا کام سکسیسفل نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، ہم دکان کے لیے جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، اگر دکان میں تجارت نہیں ہوتا، کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آج صبح میں کس کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا، یہ نحوست کا عقیدہ رکھنا ہی تو شرک ہے. پیارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. طیر کہتے ہیں پرندے کو. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو سب سے پہلے پرندے کو سامنے سے رکھ کر اڑایا جاتا تھا یا جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا. اگر پرندہ اڑ کر دائیں جانب چلا گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا آج کام کامیاب رہے گا، ہماری تجارت کامیاب رہے گی. اگر پرندہ اڑ کر بائیں جانب چلا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا کاروبار گھاٹے میں رہے گا، ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھتے تھے. جانوروں کو چھوڑتے تھے، اگر جانور سیدھے ہاتھ چلا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام کامیاب رہے گا. اسی لیے عربی زبان میں، عربی لغت میں نحوست کے عقیدے کو وہ پرندے کو رکھ کر اڑاتے تھے، اسی لیے اس کا مصدر ہی بن گیا، اس کا فعل ہی بن گیا کہ تطیر، نحوست کا عقیدہ رکھنا، بدشگونی لینا.
اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمارے ذہنوں کے اندر جو فاسد خیالات ہیں، ہمارے معاشرے میں جو خرافات پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو تصورات پائے جاتے ہیں، ان تمام تصورات سے بچنا، ہمارے گھر والوں کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اندر نحوست کا عقیدہ اگر پایا جاتا ہے تو کان کھول کر سن لیں، یہ صرف نحوست کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی بھی ہے۔ جو آدمی نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کر رہا ہے، اگر آدمی سوچے، اگر یہ کہیں کہ راہ چلتے ہوئے اگر راستے سے بلی گزر گیا تو وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کہ سوچنے لگتا ہے آج میرے سامنے سے بلی گزر گئی تو میرا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس لیے جاتا ہی نہیں۔ اگر مجبوری میں چلا بھی گیا تو اس کے ذہن کے اندر یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ بلی کاٹنے کی وجہ سے، بلی راستہ کاٹنے کی وجہ سے ضرور مجھے نقصان پہنچائے گا، ضرور مجھے نقصان پہنچے گا۔ یہ عقیدہ اگر رکھ کر وہ باہر جاتا ہے تو اس کو ضرور نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ العند ظنی عبدی بھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نحوست کا عقیدہ رکھ کر نکلیں گے گھر سے کہ فلاں نقصان پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ ایسے ہی گمان کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ یہ نحوست کا عقیدہ آج ہر گھر کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر، ہر آدمی کے اندر پایا جا رہا ہے۔ گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہو کا منحوس قدم آ رہا ہے نا، اسی لیے یہ حادثہ ہوا ہے، یہ مصیبت لاحق ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ حالت ہے، مسلمان کے گھروں کا آج یہ حال ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عرب کے اندر شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کے دور میں ہمارے ملک کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا ہے، اس زمانے میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ شوال کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بناتی فی شوال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شوال کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اے شوال کو منحوس سمجھنے والوں، شوال کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح بھی منحوس نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی شادی کرے گا وہ شادی نبھے گی نہیں، وہ شادی چلے گی نہیں، بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اے شوال کو منحوس سمجھنے والوں، کان کھول کر سن لو، میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری جو رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو میری شادی کس طرح نبھی ہے، نکاح ٹوٹ جائے گی، یہ لوگ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
جن لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا ان لوگوں کے عقیدے کو تردید کرنے کے لیے ہمیشہ سے یہ کہنے لگی کہ جب بھی ان کے خاندان میں، جب بھی رشتہ داروں میں کوئی شادی ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہی ترجیح دیتی، یہی نصیحت کرتی کہ شوال کے مہینے میں نکاح رکھو، شوال کے مہینے میں شادی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے نحوست کے عقیدہ رکھنے، بدشگونی لینا، فال دیکھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے خرافات ہیں، اگر آنکھ پڑ پڑائے تو سوچتے ہیں کہ کوئی نقصان ہوئے گا، اگر ہتھیلی میں خارش آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ مال جمع ہوگا، اگر بلی آڑ آ جائے تو کوئی نقصان پہنچے گا، گھر کے اندر کوا بیٹھ کر اگر پکارنے لگے کوئی آدمی آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، اگر کوئی الو بیٹھ کر پکارے تو سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کوئی انتقال کرنے والا ہے۔ بہت سارے عقیدے آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ واسطو کا عقیدہ بھی ہے۔ واسطو کا عقیدہ یہ دراصل غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، چلتے چلتے آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ گیا، مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ جب بھی گھر بناتے ہیں تو واسطو کے بغیر آج مسلمان نہیں بناتا۔ اگر غیر مسلم انجینئر کو آپ پلاننگ دے کر بناتے ہیں تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن واسطو کا عقیدہ رکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا، قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ہمیں پڑھی جاتی ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اگر تو نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس دعا کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور اس آیت پر ہمیں 100% عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، خیر و شر اسی کے ہاتھ میں ہے، دیتا وہی ہے، نوازتا وہی ہے، محروم کرتا بھی وہی ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر واسطوں کا عقیدہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر کچن جہاں ہونا چاہیے اگر وہاں نہیں رہا تو گھر کے اندر بے برکتی ہوگی، ہمارے رزق کے اندر بے برکتی رہے گی۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے گھر بنا سکتے ہیں، دروازہ تو رکھنا ہے، کھڑکیاں تو ہونی ہے، کچن تو ہونا ہے، باتھ روم تو ہونا ہے، بیت الخلا تو ہونا ہے۔ ہم اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق ہم گھر بنائیں گے۔ بیت الخلا کہاں بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ قبلے کی طرف رخ نہ ہو اس طرح ہم بیت الخلا بنائیں گے۔ کچن بنائیں گے ہم حسب سہولت ہم کچن بنائیں گے۔ کھڑکی رکھیں گے ہم حسب سہولت ہم کھڑکیاں رکھیں گے۔ ایک تو ہوا آنی ہے، دوسری ہماری نیت میں درستگی ہونا چاہیے۔ میں یہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اس کھڑکی کے ذریعے سے میرے لیے ہوا بھی ملتی رہے گی، اور اس کھڑکی کے ذریعے سے مجھے مسجد کی اذان کی آواز بھی مجھے سنائی دے۔ اگر یہ نیت کے ساتھ اگر وہ کھڑکی بنائے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ اگر وہ کھڑکی گھر میں بنائے گا
تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسلامی شریعت کے مطابق بنائیے۔ یہ جو غیر مسلموں کے اندر جو واستو کا عقیدہ، واستو شاستر جسے کہتے ہیں، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر پایا جا رہا ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، بے حد بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، جس طرح غیر مسلموں کے لیے منگل کا دن وہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، آج مسلمان بھی وہی سمجھتے ہیں کہ منگل کا دن منحوس دن ہے، اس لیے کوئی اچھا کام ہم نہیں کریں گے، تجارت کا آغاز نہیں کریں گے، دکان کا آغاز نہیں کریں گے، دکان کا افتتاح نہیں کریں گے، گھر شفٹنگ نہیں کریں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے، یہ 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی بنائے ہیں، یہ 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ہیں، اس میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن 8 دن رکھے ہیں، اس میں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ دن میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان میں سے کوئی 1 منٹ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے گناہوں میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے خرافات، بہت سارے بدعات پائے جا رہے ہیں کہ عورت کو منحوس سمجھنا، گھر کو منحوس سمجھنا، گھوڑے کو منحوس سمجھنا، سواریوں کو منحوس سمجھنا۔ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشحم فی الثلاثہ، الشحم فی الثلاثہ، 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ اچھا غور سے سننا، اس لیے کہ حدیث کا سمجھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ عام طور پر لوگ خود پڑھ لیتے ہیں، حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث کا سمجھنا، صحیح سمجھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشحم فی الثلاثہ، 3 چیزوں میں نحوست ہے، ایک گھر، دوسرا گھوڑا، تیسرا عورت۔ کیا اسلام کے اندر نحوست، اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر نحوست کا عقیدہ ہے، اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہی معلوم ہو رہا ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ سے، حدیث کے ظاہری ورڈ سے ہم لوگوں کو یہی پتا چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر نحوست کا عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ کیا اسلام نحوست کو ایکسپٹ کر رہی ہے؟ غور سے سنیں، حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشحم فی الثلاثہ، لیکن مفسرین کہتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں، اس حدیث کو اس طرح سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ الشحم فی الثلاثہ یعنی لو کان شحم، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، نحوست نہیں ہے لیکن اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نحوست کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اگر نحوست ہوتی، بائی چانس کا جو لفظ ہوتا ہے یہاں استعمال کرنا پڑے گا، بائی چانس اگر ہوتا تو ان 3 چیزوں میں ہوتا، نحوست اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست کا عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ شریعت کے اندر نحوست کی کوئی اصلیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ہر چیز کو نقصان دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔
اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ان بد عقیدوں سے ہمارے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمارے گھر کی ہر ممبر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔